فرمایا کہ فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، بس اللہ ہی کے لیے تعریف ہے۔ ایک جملہ تھا الحمدللہ اور ایک للہ الحمد۔ الحمدللہ مبتدا خبر، مبتدا مقدم خبر مؤخر، یہ سادہ سا جملہ ہے، لیکن للہ الحمد میں خبر کی تقدیم، جار مجرور کی تقدیم اور مبتدا کا مؤخر آنا یہ کلام میں حصر پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے، وہ رب ہے آسمانوں کا، رب ہے زمین کا، اور رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب السماوات جو آسمانوں کا رب ہے، وہ رب الارض اور زمین کا رب ہے، رب العالمین اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالی حمد کا مستحق کیوں ہے؟ کیونکہ رب مطلقاً رب ہر شے کا خالق اور مالک ہے۔ کوئی بھی شے کسی غیر نے نہ پیدا کی نہ کوئی غیر اس کا مالک ہے۔ تو جو ذات خالق بھی ہو مالک بھی ہو کل کائنات کی، وہ ذات کیوں نہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہو؟ تو اللہ ہی کے لیے حمد ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور کسی کے لیے کب ہو؟ جب اس کو اللہ کی صفات میں شامل کر دیا جائے، اس کی ربوبیت کا رنگ ان پر چڑھا دیا جائے، تو پھر ان کی حمد کرنی پڑے گی، مگر ایسا ہے ہی نہیں۔ حمد کسی کے لیے ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ حصر کا جملہ ہے، فللہ الحمد۔ حصر میں معنی یہ کیا جائے گا کہ حمد اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں، اگر ہے تو صرف اللہ کے لیے بس۔ اللہ ہر قسم کی حمد کا مستحق بھی ہے، ہر قسم کی حمد کا مالک بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ جس ذات کا یہ کمال ہو، جس کے بعد ربوبیت مطلقہ ہو، تو وہی حمد کا مستحق ہے۔ اور اللہ کے بندو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ قرآن کا آغاز اسی سے ہوا، الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت سورہ فاتحہ کی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ ہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے، کیونکہ رب العالمین۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو غیروں میں داخل کرو گے تو غیروں کو حمد بھی دینی پڑے گی، اللہ کی حمد تقسیم ہو جائے گی۔ بس اللہ عالم الغیب ہے، اور آپ کہیں فلاں بھی عالم الغیب ہے، فلاں نبی، فلاں ولی، تو پھر عالم الغیب ہونے کے تعلق سے اس فلاں کو بھی حمد کا حصہ دینا پڑے گا۔ اللہ حصے نہیں کرتا، اللہ ہی عالم الغیب ہے، لہذا عالم الغیب ہونے کے ناطے اللہ ہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے۔ اللہ داتا ہے، دینے والا، رزق دینے والا، اور آپ کہیں فلاں بھی داتا ہے، لاہور میں مدفون ہے وہ، تو پھر داتا ہونے کے تعلق سے وہ فلاں بھی حمد کا مستحق ہوگا۔ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فللہ الحمد، حمد کسی کے لیے ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ حصر کا انداز ہے۔ تو داتا ہونے کے تعلق سے ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ ہی داتا ہے اور کوئی داتا نہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے اور کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی اولاد دینے والا اور کوئی نہیں، اللہ ہی شفا دینے والا اور کوئی نہیں، اللہ ہی دستگیری کرنے والا اور کوئی نہیں۔ حصر کا انداز اپنانا ہوگا پورے عقیدہ توحید میں۔ تو فللہ الحمد، یہ حصر کا انداز اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے۔ للہ جار مجرور کی تقدیم، الحمد کا الاستغراقی معنی اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ پھر اور کوئی بھی، خواہ وہ فرشتہ ہو، جن ہو، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، کوئی بھی اللہ کی کسی صفت میں کسی فعل میں شریک نہیں ہو سکتا، ورنہ حمد تقسیم کرنی پڑے گی۔ اتنی حمد اللہ کے لیے، اتنی فلاں کے لیے۔
نہیں، حمد ہے ہی اللہ کے لیے. تو اللہ اپنی الوہیت میں، ربوبیت میں، اپنے سارے کاموں میں، سارے ناموں میں، ساری صفات میں اکیلا اور یکتا ہے، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے.